پوری کی پوری تحریک، پوری کی پوری اس وقت کی جو موومنٹ چلی ہے، یہ 480 گھنٹوں کے اوپر محیط ہے۔ 480 گھنٹے کیا ہوتے ہیں، جن میں سے 12 گھنٹے رات کے بھی نکال لیں۔ جو لوگ آج بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ انقلاب نہیں آ سکتا، میں اس کی وجوہات بتاتا ہوں کہ یہاں جب آیا تو اس کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ مشرقی پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جو صورتحال ہے، وہ انہوں نے سنبھال لی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کی جو باڈی ہے، جو اپنا اسٹوڈنٹس کی، جو نوجوان آئے ہیں، انہوں نے 3 کام وہاں آتے ہی پہلے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے یہ نظر نہ آئے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹریفک سنبھالیں گے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹریفک پہ سپاہی نظر نہیں، مطلب تمہارا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے جو تم نے ظلم اور بربریت کی ہے، ہم سنبھالیں گے ٹریفک کو۔ لا اینڈ آرڈر ہم سنبھالیں گے، تم نہیں سنبھالو گے جب تک کہ انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی۔ انہوں نے گرامین بینک کے یونس صاحب کو بلایا، یونس صاحب کو 6 مہینے اس بات پہ سزا دے دی گئی تھی کہ اس شخص نے ایک اتنا بڑا نام تھا گرامین بینک کا، جس میں سب سے پہلے مائکرو کریڈٹ شروع کیا تھا، کہ اس بندے کو انہوں نے پارٹی بنانے کے اوپر 6 ماہ کے لیے سزا دے دی تھی۔ 1971 کے اندر جو لوگ پاکستان کے حوالے سے جن کا تھوڑا سا بھی نام ملتا تھا، ان سب کو نکالا گیا۔ ان کی لمبی تاریخ تھی، انہوں نے وہاں پالیٹکس کی، لڑے، الیکشن، اس کے بعد انتخابات جیت کے مطیع الرحمان نظامی جو ہے سینئر منسٹر بنے، عبد القادر ملا، یہ سب لوگ موجود تھے وہاں پر، اسی بنگالی تھے، کوئی ادھر ادھر سے نہیں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے، آپ اندازہ کریں کہ ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کے ایک انٹرنیشنل، جو میرے سامنے دنیا کہتی ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے، یہ جو بنا تھا انٹرنیشنل ٹریبونل جو ہے، انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل، 36 سال کے بعد ان کو پھانسیاں دینی شروع کی۔ انہوں نے برداشت کیا، وہ اپنے شہید اٹھاتے تھے، جنازے میں جا کے دفن کر دیتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پارٹی پہ پابندی لگائی جس کو جماعت اسلامی کہتے ہیں۔ کبھی بھی ہم پہلے بھی، میں اس زمانے میں بھی وہاں تھا، ہم کہتے کبھی بھی پاکستان کی جماعت اسلامی کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے ساتھ کبھی بھی کمپیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ وہ لوگ ہمارے پاس جب آتے تھے تو ہمیں تانے دیا کرتے تھے۔ جب مشرقی پاکستان سے کچھ لوگ وہاں آئے ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح، ہمارے گھروں کے اندر انہوں نے آ کے یہاں رہنا شروع کیا ہے، کیونکہ وہاں سے ان کو نکال دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو، تمہارا خون نہیں کھولتا ان چیزوں پہ، جو کچھ سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 بنگالی ہمارے دوست وہ تھے کہ جو 77 میں یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جمعیت کے تھے۔ ایک ہمارا دوست، اس سے میں پوچھا تم کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہو؟ تو پی این اے کی موومنٹ میں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی این اے کی موومنٹ کا بہت بڑا سپیکر کون ہوتا ہے؟ کسی ایک کو اندازہ ہے کہ پی این اے کے جلسوں میں ایک شخص تقریریں کیا کرتا تھا، اور اس کا نام تھا جنرل نیازی، جس نے دستخط کیے تھے، اور وہ میاں والی پگڑی پہن کے وہاں آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا آپ اس شخص کو ہیرو بنا کے پیش کرتے پھر رہے ہو۔ وہ چلا گیا بیچارہ، نظام الدین اس کا نام تھا، اچھا لڑکا تھا، چلا گیا۔ لیکن اس 480 گھنٹے کے اندر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس پورے کے پورے بنگلہ دیش کے اندر جو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، خواہ سلٹ تھا، خواہ راجشاہی تھی، خواہ کوئی اور جگہ تھی، جس کے اندر لوگ باہر نہیں نکلے اور انہوں نے اتھارٹی کے اوپر جا کے اٹیک نہیں کیا۔ ایک اور بات میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ سب سے ill informed اور کم ترین علم جس بندے کے پاس ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے۔ جتنا بڑا حاکم ہوگا اتنا اس کو کم پتا ہوگا۔ مجھے ایک دفعہ میں نے ایک بہت بڑے اجتماع میں بات کر رہا تھا، مشرف صاحب اس وقت تھے، میں نے کہا مشرف صاحب بہت کہتے ہیں نا کہ میری بہت آنکھیں ہیں، آئی ایس آئی میری آنکھ ہے، ایم آئی میری آنکھ ہے، اس کے بعد آئی بی میری آنکھ ہے، تو سول دونوں ان کے پاس تھیں، سی آئی ڈی میری آنکھ ہے، اور بہت سارے لوگ۔ میں نے کہا یہ ساری آنکھیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اندھی ہو جاتی ہیں،
کیونکہ کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کس مقام پہ ہیں اور کس جگہ پہ ہیں اور آپ کے خلاف خطرہ کتنا بڑھ رہا ہے۔ ایس ایچ او کو سب سے بہتر پتا ہوتا ہے، اس سے کم پتا ڈی ایس پی کو ہوتا ہے، اس سے بھی کم پتا ایس پی کو ہوتا ہے، اس سے بھی کم پتا جو ہے وہ جو ہے ڈی آئی جی کو ہوتا ہے، اس سے بھی کم پتا آئی جی کو ہوتا ہے، اور سب سے کم پتا جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو ہوتا ہے۔ اور چیف منسٹر سمجھتا ہے بہت کنٹرول پہ ہے دنیا، کیونکہ اس کے لیے تو راستہ کلیئر کیا جا رہا ہوتا۔ اس کے ایک کزن کا داماد تھا آرمی چیف سینا واجد کے، وہ پہنچا اس کے پاس اور اس نے کہا کہ تم فوراً یہ پیلس چھوڑ دو، یہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہمارے پاس صرف 45 منٹ ہیں، 45 منٹ میں کوئی 10,000 لوگ آ جائیں گے اور اس کے پیچھے لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں، ہم 10,000 کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا، یہی نہیں کیا، سب تم فوراً کنٹرول۔ اس کی بات اس نے نہیں مانی تو وہ اس کی بہن کے پاس گیا ہے اور نہ اس کو اٹھایا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہن نہیں مان رہی، یہ پاگل ہو گئی ہے، تم دونوں ماری جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد پورے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ جام کر دیا گیا تاکہ کوئی کسی طریقے سے اس کو نہ اٹھائے، آئے نہ، ان کو پتہ نہ چلے۔ تو ان کو دونوں بہنوں کو انہوں نے ہیلی کاپٹر سے نکالا ہے اور وہ اگرتلہ جو مشہور جہاں سے شیخ مجیب آیا تھا، اگرتلہ میں جا کے ان کا وہ بیسیکلی ملٹری بیس ہے، وہاں جا کے ہیلی کاپٹر اترا۔ اس وقت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جو حسینہ واجد کو پناہ دینے کو تیار ہے۔ انگلینڈ کا، امریکہ کا اس کا 5 ایئرس ویزا تھا، ارریووکیبل ویزا تھا، انہوں نے ریووک کر دیا، اس ہم نہیں آتے۔ انگلینڈ نے کہا کہ جب تک تم بحیثیت ایک عام شہری کے یہاں نہیں آتی ہو مسائلم سیکھ کے لیے، نہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ انڈیا سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے بنگلہ دیش سے اپنے تعلقات رکھنے ہیں، جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ طاقتیں عوام کی ایک بہت بڑی اس کے خلاف نہیں جا سکتی، کوئی بھی عمران خان کے خلاف نہیں جائے گا کل کو۔ انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے اگر کل اپنے اس تجارتی تعلقات رکھنے ہیں تو ہمیں حسینہ واجد ہماری لاڈلی نہیں ہے۔ وہ بیان نہیں دیا انڈیا نے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی جو اس وقت ملٹی بلین ڈالر کی جو ایکسچینج تجارت ہے وہ کیا آ جائے گی، ختم۔